السلام علیکم، کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ فرمان صاحب کا گھر روشنیوں کی چمک سے بقوہ نور بنا ہوا تھا۔ آج ان کی بیٹی یاسمین کی شادی تھی۔ بارات پہنچ چکی تھی اور کچھ ہی دیر تک یاسمین کی رخصتی ہونے والی تھی۔ جاؤ اور یاسمین کو باہر لے آؤ، فرمان صاحب نے اپنی بیگم فہمیدہ کو کہا اور مہمانوں کی طرف بڑھ گئے۔ اور کتنی دیر ہے یاسمین؟ باہر مہمان انتظار کر رہے ہیں، فہمیدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی یاسمین سے پوچھا، جو اپنی کزن اور سہیلیوں کے جرمٹ میں گری ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ امی، میرا ہیئر کیچر نہیں مل رہا، یاسمین نے دراز میں سے چیزیں باہر نکالتے ہوئے کہا۔ وہ دلہن کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں مل رہا تو بالوں کو کھلا رہنے دو، تم بھی نہ جانے کب بڑی ہوگی تم، فہمیدہ نے یاسمین کو لاڈ سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ امی، وہ میرا فیورٹ ہیئر کیچر تھا، آپ کو پتہ ہے اس پر میرا نام بھی لکھا ہوا تھا، یاسمین نے اپنے پرس کو کھنگالا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، چلو باہر، تم تو کھلے بالوں میں ہی اتنی پیاری لگ رہی ہو، فہمیدہ نے یاسمین کو بازو سے پکڑا اور باہر لان میں لے آئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شوں شوں کی آواز بلند ہوئی۔ تمام مہمانوں کے سار اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ کوئی گول سی چیز جس میں سے دھواں نکل رہا تھا اڑتی ہوئی یاسمین کے سر سے 3 فٹ اوپر رک گئی۔ وہ ہانڈی نما کوئی برتن سا تھا جس میں سے دھواں نکل کر یاسمین کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ فرمان صاحب اور ان کی بیگم سمیت تمام مہمان حیران و پریشان یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی وہ ہانڈی غائب ہو گئی، جس کے بعد ایک روح فرسا منظر سب کے سامنے تھا۔ یاسمین کے جسم سے چٹک چٹک کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ہر آواز پر یاسمین کے الگ سے ایک دلدوز چیخ نکل رہی تھی۔ یاسمین کے ہاتھ پیر یوں مڑ رہے تھے جیسے ان کو کوئی اندھے کی طاقت مروڑ رہی ہے۔ ہائے میری بچی، فہمیدہ دوڑتی ہوئی آئی اور گرتی ہوئی یاسمین کو بازوؤں میں تھام لیا۔ یاسمین کے ناک منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ فرمان صاحب تو یہ سب دیکھ کر جیسے بت سے بنے کھڑے تھے۔ یاسمین کے چچا ذیشان کو ایک دم ہوش آیا اور انہوں نے فرمان صاحب کی مدد سے یاسمین کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مگر ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی یاسمین نے دم توڑ دیا تھا۔ بعد میں ڈاکٹروں نے یاسمین کی موت کی تصدیق کر دی۔ چند لمحوں میں ہی خوشیوں سے بھرا گھر ماتم قدے میں بدل گیا۔ یاسمین فرمان صاحب کی اکلوتی اولاد تھی جسے وہ اپنے بھائی ذیشان کے بیٹے بلال کے نکاح میں دے رہے تھے، مگر اچانک ہونے والے حادثے سے دونوں گھروں کی خوشیاں دکھ میں بدل گئی تھیں۔ اگلے دن تعزیت کے لیے سب رشتہ دار آ رہے تھے۔ اچانک فہمیدہ اٹھی اور اپنی نند رابعہ کو دبوچ لیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تم میری بیٹی کی قاتل ہو، میں تمہیں مار ڈالوں گی، فہمیدہ رابعہ کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی، جبکہ رابعہ بلند آواز سے چیخ رہی تھی۔ فرمان صاحب نے بامشکل فہمیدہ کو رابعہ سے علیحدہ کیا۔ ہوش میں آؤ بیگم، یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمان صاحب کو فہمیدہ کی حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں جیسا برساؤ کر رہی تھی۔ آپ نہیں جانتے، آپ کی یہ بہن ڈائن ہے جو میری بچی کو کھا گئی، مجھے چھوڑ دیں، میں اس کو مار ڈالوں گی، میں اپنی بچی کا قتل اسے معاف نہیں کروں گی، فہمیدہ اذیانی انداز میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ فرمان صاحب کو اسے قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رابعہ وہاں سر جھکائے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ آپا، آپ یہاں سے چلی جائیے، اور فہمیدہ کے اس رویے پر میں معذرت کرتا ہوں، پلیز اسے دل پر نہ لیجیے گا، فرمان صاحب نے فہمیدہ کو بازوؤں میں دبوچتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں سمجھ سکتی ہوں بھائی، اکلوتی اولاد کا دکھ کم نہیں ہوتا، رابعہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ فہمیدہ کی نظریں رابعہ سے ملی تو اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ رابعہ مسکراتی ہوئی پلٹی اور پلٹتے ہی اس کے چہرے پر سوگواریت چھا گئی۔ اس کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ چند لمحے پہلے وہ مسکرا رہی تھی۔ رابعہ اپنے پیچھے فہمیدہ کی چیخ و پکار سنتی وہاں سے نکل آئی۔ آپ کو معلوم ہے، چند دن پہلے آپ کی بہن رابعہ نے یاسمین کا رشتہ مانگا تھا۔ فہمیدہ اپنے بستر پر لیٹی تھی اور چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ فرمان صاحب پچھلے 1 ماہ سے اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ وہ اب کافی حد تک
نارمل ہو چکی تھی، مگر اب بھی اس بات پر باضد تھی کہ یاسمین کا قتل رابعہ نے کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے، اور تم نے اس لیے منع کر دیا تھا کہ اس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اور میں نے بھی تمہارے اس فیصلے میں تمہارا ساتھ دیا تھا۔ فرمان صاحب نے بیگم کے سوال کا جواب دیا۔ مگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ رابعہ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر یاسمین میری بہو نہ بنی تو میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ کیا بے وقوفی ہے، تم اس بات کو ذہن سے نکال کیوں نہیں لیتی؟ وہ صرف ایک حادثہ تھا، اور تم جانتی ہو کہ اس وقت رابعہ وہاں موجود نہیں تھی۔ فرمان صاحب کو بھی جیسے غصہ آ گیا تھا۔ کالا جادو کروایا ہے اس نے میری بیٹی پر۔ فہمیدہ اسی پوزیشن میں چھت کو گرے جا رہی تھی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم یہ سب اپنے ذہن سے نکال دو تو بہتر۔ فرمان صاحب نے سختی سے کہا اور پیر پٹک کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ فہمیدہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بتا رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر سکون اور طمانینت پھیل چکی تھی۔ اس نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن وہ کچن میں فرمان صاحب کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ فرمان صاحب نہ جانے کب کچن میں داخل ہوئے، اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ فہمیدہ کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ میں فہمیدہ کی جو حالت تھی، وہ مایوس ہو چکے تھے کہ شاید اب کبھی ان کی بیگم واپس زندگی کی طرف لوٹے گی۔ اوہ، آپ کب آئے؟ فہمیدہ کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا اور فرمان صاحب کو کھڑے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، میں تو کب سے یہاں کھڑا تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور یقین مانو بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ خدا کو ایسے ہی منظور تھا، وہ میری بھی بیٹی تھی۔ جتنا اس کے جانے کا تمہیں دکھ ہے اتنا مجھے بھی ہے۔ اگر مرنے والوں کے ساتھ مرا جا سکتا تو میں تم سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتا۔ فرمان صاحب نے اپنا چشمہ اتارا اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگے۔ فہمیدہ نے چولہا بند کیا اور فرمان صاحب کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ انہوں نے فہمیدہ کو روکا نہیں، وہ روتی رہی اور فرمان صاحب اسے آہستہ آہستہ سہلاتے رہے۔ فرمان صاحب ناشتہ کر کے آفس چلے گئے تو فہمیدہ بھی اپنی گاڑی میں گھر سے نکل پڑی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے پختہ عزائم کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ گاڑی دوڑاتی ایک پسماندہ علاقے میں پہنچ گئی۔ ایک تنگ گلی کے آگے سائڈ پر اس نے گاڑی پارک کی اور پرس میں سے اپنا موبائل نکالا۔ موبائل کی گیلری میں پڑی تصویروں میں سے ایک تصویر کو زوم کر کے اس کے نیچے لکھے ایڈریس کو پڑھا۔ یہ تصویر اس نے ٹی وی اسکرین سے لی تھی۔ یہ کیبل پر چلنے والے اشتہاروں میں سے ایک اشتہار کی تصویر تھی، جس میں دشمن سے انتقام، شادی میں رکاوٹ، طلاق کروانا اور کسی کو ختم کرنے تک کا لکھا ہوا تھا۔ اس نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر لیا کہ وہ رابعہ کو مار کر اپنی بیٹی کا بدلہ لے گی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یاسمین کے ساتھ ہونے والے حادثے میں رابعہ کا ہی ہاتھ ہے۔ گلی میں آتی ایک عورت کو روک کر اس نے اشتہار پر لکھے ایڈریس کا پوچھا اور مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ یہ ایک عالی شان کوٹھی تھی جس کے ساتھ ہی مین روڈ لگ رہا تھا۔ فہمیدہ دوسرے راستے سے آئی تھی، اسے گھوم کر اس کوٹھی کے فرنٹ پر جانا پڑا۔ وہاں کاروں کی ایک لائن سی لگی تھی۔ گیٹ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی فہمیدہ نے دیکھا کہ یہاں ایک قسم کا بازار سا لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا لان تھا جس میں گھاس پر بہت سی عورتیں بیٹھی تھیں۔ عورتوں کی ایک لمبی لائن لگی لان سے کافی دور بنے کاؤنٹر پر ختم ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر پر کھڑا آدمی سامنے پڑی نوٹ بک میں سب عورتوں کی انٹری کر کے انہیں ٹوکن دے رہا تھا۔ ہر عورت ٹوکن لے کر آ کر گھاس پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی۔ فہمیدہ بھی اس لائن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنا ٹوکن لے کر وہ بھی گھاس پر جا بیٹھی۔ تقریباً دوپہر کے 1 بجے اپنے نمبر کی آواز پر وہ اٹھی اور لان سے گزرتی سامنے بنے دروازے میں داخل ہو گئی۔ زبان کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے کے فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے ریک لگے ہوئے تھے جن میں عجیب سی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ تمام کتب پراسرار علوم پر مبنی تھیں۔ سامنے ایک لمبے سائز کا کاؤنٹر لگا ہوا تھا۔ کاؤنٹر کے سامنے 3-4 کرسیاں پڑی تھیں جو خالی تھیں۔ کاؤنٹر کے اس پار
ایک مکروہ چہرے والا شخص بیٹھا فہمیدہ کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ کالے رنگ کا ایک بھدا سا آدمی تھا جس پر پہلی نظر پڑتے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ابھی ان میں سے خون ٹپک پڑے گا۔ بڑی بڑی بالوں کی سفید لیٹیں اس کے کندھوں تک جوڑ رہی تھیں۔ فہمیدہ ڈری سہمی اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ آگے آ جاؤ، اور کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ کالے آدمی کی آواز بھی اس کی طرح خوفناک تھی۔ فہمیدہ ایسے ایسے چلتی ہوئی سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر جا بیٹھی۔ اس آدمی سے نظریں ملانے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سامنے پڑے کاؤنٹر پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر کسی چیز پر پڑی تو اس کے دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے۔ ویسے تو کاؤنٹر پر بہت سی عجیب و غریب چیزیں پڑی تھیں، مگر وہ ایک ہیئر کیچر تھا جس پر یاسمین لکھا ہوا تھا۔ فہمیدہ اس ہیئر کیچر کو کروڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ ریڈ کلر کا یہ ہیئر کیچر اس کی بیٹی یاسمین کا تھا۔ بتاؤ بی بی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کالے آدمی نے ایک بار پھر اس سے مخاطب کیا۔ وہ میں نے آپ کا اشتہار دیکھا۔ کام کی بات کرو، کام کیا کروانا ہے؟ ابھی اور لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ فہمیدہ کا ذہن ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹی کا ہیئر کیچر یہاں کیسے آیا۔ اس نے کافی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بولی، ایک عورت کو ختم کرنا ہے۔ فہمیدہ کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ اس کی کوئی چیز لائی ہو؟ کیا مطلب؟ فہمیدہ واقعتاً اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ کوئی ایسی چیز جو اس کے استعمال میں رہی ہو یا اس کے جسم سے ٹچ رہی ہو، مثلاً کپڑے، بال، ناخن وغیرہ۔ اگر کوئی چیز ہے تو پھر ہی میں اسے ختم کر سکتا ہوں، مگر اشتہار میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ فہمیدہ حیرانگی سے بولی، ایسی باتیں ہم اشتہاروں میں نہیں دیتے۔ اب جاؤ، اور جب تک کوئی ایسی چیز نہیں ملتی یہاں پر نہ آنا۔ کتنا وقت برباد کر دیا تم نے، کالے آدمی نے درست لہجے میں کہا اور گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ فہمیدہ جلدی سے وہاں سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ اس کا دماغ دھماکوں کی ضد میں تھا۔ وہ اب تمام صورتحال سمجھ چکی تھی۔ رابعہ نے اس کی بیٹی کا ہیئر کیچر چرایا ہوگا اور اس عمل کے پاس لائی ہوگی۔ آول نے اس پر کالا جادو کر کے اس کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کر دیا ہوگا۔ انہی سوچوں میں گری وہ گھر پہنچ گئی۔ فرمان صاحب کی گاڑی پورچ میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ فرمان صاحب 5 بجے سے پہلے نہیں آتے تھے، مگر آج وہ 3 بجے ہی گھر پر تھے۔ آپ آج جلد آ گئے، خیریت ہے؟ فہمیدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فرمان صاحب سے پوچھا، جو بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، تم کہاں تھی؟ وہ مجھے بے چینی ہو رہی تھی اور میں ذرا باہر گھومنے چلی گئی تھی۔ فہمیدہ نے جلدی بہانہ بنایا۔ چلو میرے ساتھ، ہمیں رابعہ کے گھر جانا ہے۔ مگر کیوں؟ فہمیدہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس کا بیٹا کسی کار حادثے میں فوت ہو گیا، اس لیے۔ تم آ رہی ہو یا نہیں؟ فرمان صاحب نے اسے گھورا۔ فہمیدہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس خبر پر ہنسے یا روئے۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں، فہمیدہ نے کہا اور فرمان صاحب باہر نکل گئے۔ فہمیدہ نے کسی خیال کے تحت چھوٹی کینچی اپنے پرس میں رکھ لی اور باہر گاڑی میں انتظار کرتے فرمان صاحب کے ساتھ جا بیٹھی۔ رابعہ کے گھر کا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ سبھی رشتہ دار رابعہ کے گھر بیٹھے تھے۔ رابعہ کا رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ فہمیدہ کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر فہمیدہ سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو بھابی، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، اسی لیے خدا نے مجھے یہ سزا دی۔ فہمیدہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سے الگ کر کے زور سے دھکا دیا۔ رابعہ لڑکھڑاتی ہوئی فرش پر جا گری۔ کیا کر رہی ہو بیگم؟ کیا میں تمہیں اسی لیے ساتھ لایا ہوں؟ فرمان صاحب نے غصیلے مگر دبے لہجے میں کہا۔ آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ فہمیدہ نے اپنا بازو چھڑا کر چیخ کر کہا، میں اسی لائق ہوں بھیا، مجھے مار دیجیے، میں ہی آپ کی بیٹی کی قاتل ہوں۔ میں نے عامل ناگیش کو 1 لاکھ دے کر اپنی بھتیجی پر کالا جادو کروایا تھا۔ رابعہ روتے ہوئے اٹھی اور فرمان صاحب کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی رابعہ،
فرمان صاحب نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ انہوں نے فہمیدہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گئے۔ رابعہ کی چیخ و پکار اب بھی انہیں سنائی دے رہی تھی، جو ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ فہمیدہ نے نظر بچا کر بالوں کی ایک لٹ اپنے پرس میں ڈالی، جو اس نے نہایت ہوشیاری سے رابعہ کے گلے ملتے ہی کاٹ لی تھی۔ حقیقت کا اسے پہلے ہی ادراک تھا، مگر اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا اور وہ اپنی بیٹی کے قتل کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ رات کو وہ اسی کشمکش میں پہلو بدلتی رہی۔ اس کا ضمیر اسے ایسا کرنے سے منع کر رہا تھا، مگر یاسمین کی خوفناک موت کا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آتا تو دل میں بجھتی ہوئی انتقام کی چنگاری پھر سے بھڑک اٹھتی۔ ضمیر اور دل کی اس جنگ میں وہ ایک اور خطرناک فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر وہ نیند کی خوبصورت وادیوں میں پہنچ گئی۔ صبح زمان صاحب کے آفس جانے کے بعد وہ مارکیٹ گئی اور چند ضروری اشیاء خریدنے کے بعد گھر واپس آ گئی۔ عامل نگیش اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا کہ چرر چرر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کوئی سایہ سا تھا جو اس کے اٹھتے ہی کمرے سے بھاگ کر نکل گیا۔ نگیش کو صورت حال سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا۔ اس کا دماغ مکمل بیدار ہوا تو وہ بھاگ کر کھڑکی کے پاس پہنچا۔ باہر لان میں پڑتی روشنی میں اسے کوئی شخص نظر آیا جو سیاہ لباس میں ملبوس باہر والے گیٹ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس شخص نے سر سے لے کر پاؤں تک چست سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص پھرتی سے گیٹ پر چڑھ گیا۔ ناگیش نے سوئچ بورڈ پر لگے الارم کا بٹن دبا دیا۔ پوری کوٹھی میں سائرن بجنے شروع ہو گئے۔ سرونٹ کوارٹروں سے ملازم بھاگ بھاگ کر نکل رہے تھے۔ عامل نگیش اپنے کمرے سے باہر نکل کر لان میں پہنچ گیا۔ کہاں مر گئے تھے تم سب؟ اور وہ چوکیدار کہاں ہے؟ نگیش نے چیختے ہوئے کہا۔ کھاور ادھر بے ہوش پڑا ہوا ہے جناب۔ نگیش کو اس کے خاص آدمی کی آواز سنائی دی تو وہ جاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چوکیدار کے سر پر کسی بھاری چیز سے چوٹ لگائی گئی تھی۔ نگیش بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچا اور تجوری کا جائزہ لیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ وہ جو بھی تھا کچھ بھی چرانے میں ناکام رہا تھا، سوائے ایک چیز کے جو نگیش کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ بیگم میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ یہ ہیئر کیچر تو گم ہو گیا تھا، پھر کیسے ملا؟ فرمان صاحب نے ہیئر کیچر پر نظر پڑتے ہی پوچھا۔ فہمیدہ گمسم سی بیٹی کے ہیئر کیچر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے یہ ڈریسنگ سے مل گیا تھا، فہمیدہ نے بوجھے بوجھے انداز میں کہا۔ خدا تمہیں صبر دے۔ فرمان صاحب دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ فہمیدہ نے آنسو صاف کیے، اپنے پرس میں سے بالوں کا گچھا نکالا اور ان بالوں کو ڈائی کرنے لگی۔ وہ سفید بالوں کا گچھا اب بھورے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد بالوں کو دھو کر سکھایا اور پرس میں ڈال کر باہر نکل آئی۔ اب وہ گاڑی کو تیزی سے بھگاتی عامل نگیش کی کوٹھی کی طرف چل پڑی۔ نکلنے سے پہلے وہ نقدی اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ کوٹھی میں پہنچ کر اس نے اپنا ٹوکن لگوایا اور اپنی باری آنے پر اندر چلی گئی۔ آج وہ پورے اعتماد سے چلتی ہوئی کرسی پر جا بیٹھی۔ نگیش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے پرس سے بالوں کا گچھا نکالا اور نگیش کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ پھر دوبارہ پرس میں ہاتھ ڈالا اور 5000 کے نوٹوں کی کڑک دستی نکال کر بالوں کے ساتھ رکھ دی۔ نوٹ دیکھ کر نگیش کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کیا کام کرنا ہے؟ نگیش نے نوٹوں پر نظر جماتے ہوئے نرم انداز میں کہا۔ ایک عورت کو بھیانک موت دینی ہے، فہمیدہ نے انتہائی پراسراریت سے جواب دیا۔ کام ہو جائے گا۔ نہیں، ابھی اسی وقت کرو، میں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے کہا تھا اس کی کوئی چیز لے آؤ، وہ میں لے آئی۔ اگر کام ہو گیا تو یہ 5 لاکھ تمہارے، فہمیدہ نے سختی سے کہا۔ نگیش اپنی کرسی سے اٹھا اور پیچھے پڑے سامان سے ایک لوہے کی ہانڈی اٹھائی۔ اس میں چند ہڈیاں ڈال کر اوپر کوئی سفوف سا چھڑکا اور ماچس سے آگ لگا دی۔ جب آگ کی لپٹیں نیلی پڑنے لگیں تو نگیش نے بالوں کی لسٹ اٹھائی اور آگ میں ڈال دی۔
بالوں کی لٹ آگ میں جاتے دیکھ کر فہمیدہ کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک آنڈی شوں شوں کی آواز کے ساتھ اڑتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بس اب 2-3 منٹ میں تمہاری مطلوبہ عورت اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ اب تو یہ 5 لاکھ میں لے سکتا ہوں نا؟ ناگیش نے للچائی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر نوٹوں کو دیکھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، 2-3 منٹ اور انتظار کر لو، فہمیدہ نے فون کا لاک کھولتے ہوئے جواب دیا۔ ناگیش نے برا سا منہ بناتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگا لی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ شوں شوں کی آواز نکالتی آنڈی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ ناگیش نے کمرے میں داخل ہوتی آنڈی پر نظر پڑتے ہی حیرانگی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ دنیا جہان کی حیرت اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ آنڈی اڑتی ہوئی ناگیش کے سر پر پہنچ گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ناگیش نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے الگ سے دلدوز چیخیں نکلنے لگیں۔ چٹک چٹک کی آواز سے اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں ایسے مڑ رہے تھے جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں مروڑ رہی ہو۔ کیا کیا تم نے؟ یہ بال کس کے تھے؟ ناگیش نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ یہ تمہارے بال تھے حرام زادے، جو میں نے کل رات تمہارے کمرے میں داخل ہو کر کاٹے تھے۔ تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے آئے ہو، اور تم اسی لائق تھے۔ وہ تو میں انتقام کے جوش میں اپنی نند کو مارنے چلی تھی، مگر یہاں پر پڑا اپنی بیٹی کا ہیئر کیچر دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس کو مارنے سے میرا انتقام پورا نہیں ہوگا۔ میرے اصل مجرم تو تم ہو۔ رابعہ مر بھی جاتی تو پھر بھی یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ تم بعد میں کسی اور کا گھر اجاڑتے، اسی لیے میں نے تمہیں وہ موت دی جس کے تم حقدار تھے۔ فہمیدہ ذہنی انداز میں چیخ کر بول رہی تھی، مگر ناگیش کب کا جہنم سدھار چکا تھا۔ پھر فہمیدہ نے آنکھتی سانسوں کو کنٹرول کیا اور نوٹوں کی گڈی اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے چہرے پر اور دل میں مکمل سکون بھر چکا تھا۔